اگر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو پھر نیکی کی نیت سے ماتم اور 12 ربیع الاول منانا گناہ کیوں ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث ہی آدھی آپ نے پڑھی، یہ کلپ کاٹا ہے آپ نے نبی علیہ السلام کا. ہاں جی ہاں صحیح بتا رہا ہوں. اور 99.99% لوگوں کو یہ پوری حدیث پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. اس کی وجہ سے لوگ غلط سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بدکار عورت بھی اگر نیکی کی نیت سے کوئی کام کر رہی ہے تو اسے ثواب مل جائے گا. انما الاعمال بالنیات کا تعلق صرف نیک کاموں کے ساتھ ہے. برائی کا کام خواہ آپ اچھی نیت سے کریں یا بری نیت سے، وہ گناہ ہی ہے. کیونکہ یہ پوری حدیث اس طرح ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی. اور جو کوئی شخص دنیاوی کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑے گا تو اس کی نیت اس کے لیے لکھی جائے گی. اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیکیاں تو ڈیپینڈنٹ ہیں صرف اس کی نیتوں کے اوپر. اب مجھے بتائیں یہ جو پوری بات حضور نے کی ہے اس میں کوئی گناہ کی بات آپ نے کہیں ذکر کی ہے؟ کیا نکاح کرنا گناہ ہے؟ دنیاوی کاروبار کرنا کیا گناہ ہے؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ والے کام بھی اللہ کی رضا کے بغیر ہوں گے تو کام تو اگرچہ درست ہیں لیکن پھر اللہ سے نیکی کی امید نہ رکھنا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں شامل نہیں کرتے. گناہ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام اچھی نیت سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے دے گا، یہ تو ہے ہی نہیں ہے. اور اسی ٹاپک کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ یہی جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نا رومن میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی نیت سے برا عمل کرنا. میں نے پوری تفصیلی وہ چیزیں کی ہیں. وہ جب ہمارے ایک ایکس DGISPR تھے نا آصف غفور صاحب جو آج کل کور کمانڈر ہیں کوئٹہ کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. تو پھر میں نے ان کو ریبٹل کیا تھا کہ یہ بالکل آپ غلط بات کر رہے ہیں. اسلام میں ہر چیز جائز نہیں، صرف اتنا ہی جائز ہے جتنا اللہ نے اجازت دی ہے. آپ جنگ میں بھی جو ہے نا غلط کام نہیں کر سکتے، اور محبت میں تو ویسے ہی چھوڑ دیں آپ. تو اس کے ساتھ پھر میں نے دو جو متھ مشہور تھے نا، ایک تو یہ کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور دوسرا کہ اچھی نیت کے ساتھ برا کام بھی کر لیں. تو یہ کرتے ہیں نا لوگ. ہماری یہ دہشت گرد تنظیمیں اچھی نیت کے ساتھ برا کام کرتی رہی. ہمارے ریاستی ادارے بڑی اچھی نیت کے ساتھ غلط کام کرتے رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب انہیں توبہ ہی نہیں کرنے دیتے. کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ اس کی سزا پھر PTI کے ورکرز کو کاٹنی پڑتی ہے. تو وہ اب جو کچھ کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں نا کہ یہ ہم بچوں کو جو لٹکا کے مار رہے ہیں وہ کہیں گے اچھی نیت کے ساتھ مار رہے ہیں. ہاں غلط کام، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی، خواہ کوئی دینی جماعت کرے خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، وہ گناہ ہی ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قانون کو توڑیں. اور یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر بظاہر جو دنیاوی طور پر ناکام ہوئے، دنیاوی طور پر، اللہ کے حضور نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دین کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھتے تھے. لیکن جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو کافر استعمال کرتے تھے اپنے مخالفین کو نیچا کرنے کے لیے. پھر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بیت المال کو مس یوز کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو رشوتیں دے کر حضرت علی کے گورنروں کو خرید لیں. ہر وہ حرام کام جس لیول پہ وہ اتر سکتے تھے، عورتوں کی لالچ بھی دے کے، سب کچھ انہوں نے کیا. لیکن حضرت علی نے کہا میں اپنی خلافت داؤ پہ لگا لوں گا لیکن میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا. اور یہی آپ کی آزمائش ہے. اگر دنیا میں بادشاہت حاصل کرنا کامیابی ہوتی تو مجھے بتائیں فرعون سے بڑا کون سا بادشاہ تھا، نمرود سے بڑا کون سا بادشاہ تھا؟ ٹھیک ہے. اور اللہ نے اس بادشاہت کو اپنی طرف ہی منسوب کیا ہوا ہے قرآن میں. جب نمرود کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی تھی اور وہ ابراہیم کے ساتھ بحث کرنا شروع ہو گیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. وہ جو واقعہ سورۃ البقرہ میں آیا
اس میں الفاظ ہے کہ ہم نے اسے بادشاہت دی تھی. تو اللہ نے نمرود کو اور فرعون کو بادشاہت دی ہے. اگر بنو امیہ کو بادشاہت ملی ہے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی غیبی تائید ہے. دنیا میں کامیابی ضرور ہوگی, اللہ کے حضور کامیاب وہ ہے خواہ وہ ایک فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش ہے نا, اگر اللہ کے ساتھ وہ کمٹمنٹ اس نے کی ہے اور اس کی لاش کو چیل کوے بھی اٹھا کے لے جائیں, وہ اللہ کی جنتوں میں ہے. اور اس کے مقابلے پر کوئی دنیا میں بڑے سے بڑے منصب پہ ہے, خواہ کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کیوں نہیں ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے, اس کا آپ مزار بھی بنا لیں, اندر انہوں کیڑے ہی پہ جائے. سیدھی جی کہا.